بات یاد رکھیں، قرآن کریم میں تو ہے ہی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، 3 طلاقیں دے دی، اب اس کے بعد جو ہے وہ حلال نہیں بیوی حتیٰ کہ دوسرے خامد سے نکاح کر لے۔ قرآن میں تو ہے ہی۔ محدثین بھی اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ بھئی 3 طلاقیں دے دو تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں، ایک نہیں ہے۔ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں ان محدثین کا یہی موقف ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دے دو تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی۔ امام بخاری کا بھی، امام مسلم کا بھی، امام نسائی کا بھی، ترمذی کا بھی، ابن ماجہ کا بھی، اور اسی طریقے سے امام ابو داود کا بھی، یہ سب کا یہی موقف ہے۔ اس کے علاوہ امام دارقطنی کا بھی، امام دارمی کا بھی، امام ابن ابی شیبہ کا بھی، اور اس طرح محدث ابن عبدالرزاق کا بھی، اور اسی طرح امام بخاری کے استاد امام حمیدی کا بھی، امام بخاری کے استادوں میں امام ابو عوانہ کا بھی۔ جتنے محدثین کا کیا موقف ہے کہ 3 طلاقیں دے دو تو 3 طلاق کے بعد 3 واقع ہو جاتی ہیں اور یہ خاوند گھر میں نہیں لا سکتا۔ اس مسئلے پر عموماً غلط بیانی کی جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں دے دو تو ایک ہوتی ہے، لہذا بیوی گھر نہیں لا سکتے، جبکہ حدیث میں ہے گھر میں لے آؤ۔ بالکل بات غلط، محدثین پر تہمت ہے، محدثین پر تہمت ہے۔ یہ محدثین کا موقف نہیں ہے کہ 3 طلاقیں دے دو تو اس کے بعد بیوی کو گھر لے آؤ، یہ محدثین کا موقف نہیں ہے۔